انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران عزیز و خاران محترم، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ کو حق ہے کہ آپ تھکن کا احساس کریں۔ پہلی محرم سے جو صف عزا آپ نے بچھائی تو آپ مسلسل عزاداری میں مصروف رہے، گریے میں مصروف رہے، ماتم میں مصروف رہے۔ ہر شب آپ نے کسی نہ کسی شہید کا ماتم کیا، اور آج اذان علی اکبر سے لے کر مسلسل عصر عاشور اور شام غریمہ کی اس مجلس تک آپ مسلسل ماتم میں مصروف رہے۔ اگر آپ تھکن کا احساس کر رہے ہوں تو واقعاً آپ کو حق ہے، مگر عزیزوں آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو بھی سونے کا موقع ملے گا، ہم سب کو آرام کا موقع ملے گا۔ مگر کبھی اس بارے میں غور کیا کہ زینب کو سونے کا موقع کب ملے گا؟ ام کلثوم کو سونے کا موقع کب ملے گا؟ سکینہ کو کب نیند ملے گی؟ اصل مرحلہ تو اب شروع ہوا ہے۔ اب تک شہیدوں کا ماتم تھا، اب اسیروں کا ماتم ہے۔ عزیزوں، آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب حسین اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور پیغمبر اکرم نے اشکبار آنکھوں سے سیدہ کو یہ بتایا تھا کہ فاطمہ زہرا تمہارا یہ لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے بن میں مارا جائے گا، تو جناب سیدہ نے حسرت سے ایک سوال کیا تھا کہ بابا جب میرا لال مارا جائے گا آپ ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں ہوں گا۔ کہ علی ہوں گے؟ علی بھی نہیں ہوں گے، پیغمبر نے جواب دیا۔ پھر بیوی پوچھتی ہے کہ بابا کیا میں ہوں گی؟ اور پیغمبر نے کہا تھا کہ نہیں فاطمہ زہرا تم بھی نہ ہوں گی۔ کیا حسین کا یہ بڑا بھائی حسن ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو بیوی نے حسرت کے ساتھ یہی پوچھا تھا نا کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے حسین پر آنسو کون بہائے گا؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ اس وقت پیغمبر اکرم نے آپ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا فاطمہ زہرا پریشان نہ ہو، خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، جس کی خواتین حسین کی بیویوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، اور جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ عزیزوں، اپنی قسمت پر رشک کریں کہ آپ دعائے فاطمہ زہرا کا نتیجہ ہیں۔ آپ کو پروردگار عالم نے اسی مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ حسین اور حسین کے خانوادے کا ماتم کریں، ان پر آنسو بہائیں، اور آج تو خاص طور پر پرسہ دینا ہے ان جلتے ہوئے خیموں کا پرسہ۔ ادھر صدائیں گونجنے لگیں علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کا سرنوں کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ سید سجاد نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اور وہاں خیموں میں پہلی تعزیت پیش کرنے کے لیے جو لشکر آیا ہے تو اس نے خیموں کو آگ لگا دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ خیموں کو تاراج کیا گیا، لوٹ مار شروع ہو گئی۔ اور اب بیویوں کی کیفیت کیا ہے کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے اگلے خیمے میں، یہاں تک کہ سب بیویاں اس خیمے کے قریب آ گئیں کہ جس میں سید سجاد موجود تھے۔ جناب زینب بیدار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا حکم ہے، خیموں میں جل کر مر جائیں یا ریگزار کربلا میں چلے جائیں؟ مگر بیٹا جواب دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اب میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ بیٹا جو تمہارا جواب ہو، مگر اتنا دیکھ لینا کہ اب میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ اور میں کہوں کہ سید سجاد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سکینہ کے کانوں میں گوہر بھی نہیں ہے۔
کانوں سے بہتا ہوا خون بتا رہا ہے کہ کسی شکی نے بی بی کے کان سے ان گوہر کو، ان بالیوں کو چھینا ہے اور اس طرح سے کھینچا ہے کہ جناب سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ اور اب سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں علیکن بالصحرا، صحرائے کربلا میں نکل جائیے، پردہ ساقط ہو گیا۔ اور اب جناب زینب خانوادے کو لے کر کربلا کے صحرا میں آ تو گئیں، مگر کسی نے بعد میں سید سجاد سے سوال کیا تھا کہ آقا سجاد یہ تو بتائیے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو آل محمد کا یہ گھرانہ کس طرح سے کربلا کے ریگزار پر آیا؟ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی اور زیادہ آنسو بہنے لگے۔ سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ سجاد کہتے ہیں ذرا تصور کرو اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جاتے ہیں۔ جس طرح سے تسبیح ٹوٹنے پر دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح شام غریبہ میں علی اور زہرا کا خاندان بکھر کر رہ گیا۔ کسی نے پھر پوچھا کہ مولا بتایا جاتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی اور خانوادہ آل محمد خیموں سے نکل رہا تھا تو بار بار زینب کبریٰ ایک جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس خیمے کے اندر کوئی بہت قیمتی چیز موجود ہے، اور جناب زینب اس خیمے کے اندر گئیں آگ سے اپنے آپ کو بچا کر، اور پھر کوئی گٹھڑی نما چیز اپنی پشت پر لاد کر باہر نکلی۔ مولا وہ کون سی ایسی قیمتی چیز تھی کہ جس کو بچانے کے لیے، جس کو اٹھانے کے لیے جناب زینب اپنے آپ کو بار بار خطرے میں ڈال رہی تھی؟ سید سجاد کا جواب سنیں گے۔ سید سجاد کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تمہارا امام تھا۔ ہمارا سلام ہو علی کی اس بڑی بیٹی پر کہ جس نے جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو اس عالم میں بچایا۔ پشت پر لاد کر لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے، مگر عزیزوں اب خیمے جل چکے ہیں، خیموں کی راکھ ہے، اور اس جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر بیبیاں کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں نا کہ ایسے میں جناب فضہ نے ایک خبر سنائی۔ جناب فضہ کہتی ہیں اے شہزادی زینب غضب ہو گیا۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا؟ میرا ماجایا مارا گیا، حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا؟ مگر جناب فضہ کہتی ہیں نہیں شہزادی غضب ہو گیا۔ اماں فضہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کبھی بھی میں نے ابھی باہر سنا کہ عمر سعد حکم دے رہا تھا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ وہاں کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ وہ فوج کے سپاہی کہہ رہے ہیں عمر سعد سے کہ یوں تو ہمارا دل سیر ہو چکا، یہ بیبیاں لٹ چکی، یہ خیمے جل چکے، غارت گری ہو چکی، مگر قوم عرب کا دستور ہے کہ جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ عمر سعد نے گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا، گھوڑے آراستہ ہوئے، آمادہ ہوئے، لاشیں پڑے ہوئے تھے ریگزار کربلا پر، بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ مگر جیسے ہی پامالی کا آغاز ہوا چاہتا تھا، ہر کا قبیلہ آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا اے عمر سعد یہ کبھی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا سردار ہور اس کے لاشے کو پامال کیا جائے، یہ ہماری بڑی رسوائی اور بڑی ذلت ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ لے جاؤ، ہر کا لاشا اٹھا کر لے جاؤ، اور ہر کے قبیلے والے ہر کا لاشا اٹھا کر لے گئے، اور یہی حوالہ دے دے کر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وارث پیدا ہوا اور ایک ایک شہید کا لاشا اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ بنی ہاشم میں بھی اب کسی کا لاشا ریگزار کربلا پر پڑا ہوا نہیں تھا، بس ایک زہرا کے لال کا لاشا تھا کہ جس کے لیے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا اے پسر ساتھ تلواریں چل جائیں گی، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی و زہرا کا بیٹا ہے۔ عزیزوں یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا کہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زہرا کی کمائی پامال ہوتی جا رہی تھی۔ مگر اسی رات میں کسی موقع پر جناب زینب کبریٰ نے تلاش کیا تو یہ بھی نظر آیا کہ سارے بچے موجود ہیں مگر وہ سینے پر سونے والی سکینہ نظر نہیں آ رہے۔ جناب ام کلثوم سے پوچھتی ہیں جناب زینب اے بہن ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس ہے؟ ام کلثوم کہتی ہیں کہ نہیں شہزادی سکینہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور اب جناب زینب امانت خاص ہے سکینہ حسین مظلوم کی، مقتل میں چلی یہ کہتے ہوئے چلی کہ اینا سکینہ اینا سکینہ اینا سکینہ، سکینہ میری جان تم کہاں ہو، مجھے آواز دو، مجھے بتاؤ۔
کہیں پر عباس کا بے سر کا لاشا نظر آیا۔ جناب زینب کہتی ہیں عباس سکینہ تمہارے پاس تو نہیں آئی، اس بے سر کے لاشے سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر جب اور صدا بلند کی تو ایک نشیب سے آواز آئی، اے زینب آہستہ، اے زینب آہستہ، زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھ کر دیکھتی ہیں بھائی کا بے سر کا لاشا نظر آیا، دیکھا کہ سکینہ جناب امام مظلوم کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، سکینہ کا بازو تھامتی ہیں، بیدار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میری جان سکینہ، تمہیں پتا کیسے چلا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ سر تو کاٹے جا چکے ہیں، تجھے پتا کیسے چلا؟ عزیزو سکینہ جواب دیتی ہیں کہ پھوپھی اماں میں مقتل میں آئی اور میں فریاد کر رہی تھی، اے بابا تجھے معلوم ہے نا تیری سکینہ کو تیرے سینے کے سوا کبھی نیند نہیں آتی۔ اے پھوپھی اماں اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ یہاں آ جا، میں ہی تیرا بابا ہوں۔ اور پھوپھی اماں جب میں نے پہچان لیا کہ یہ میرے بابا ہے تو میں نے بابا کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے شہزادی سکینہ اتنا تو بتائیے آپ نے اس زخمی سینے پر رخسار رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی، جس کے بارے میں امام معصوم کا جملہ ہے کہ حسین اتنے زخمی تھے کہ انگوٹھی میں نگینے کے برابر جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سلامت نہیں تھی۔ اور ایسے میں سکینہ جناب امام مظلوم کے سینے پر سر رکھنے کے لیے، رخسار رکھنے کے لیے جگہ تلاش کر پائیں تو کیسے تلاش کر پائیں؟ ایسے میں جناب زینب کہتی ہیں اے سکینہ میرے ساتھ چلو، کوئی اس طرح سے جنگل میں نہیں سوتا۔ یہ علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں اے میری لال سکینہ کوئی اس طرح سے جنگل میں نہیں سوتا، میرے ساتھ چلو۔ جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں مگر میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ کسی طرح سے بہلا کر جناب سکینہ کو واپس لے کر آئیں اسی جگہ پر کہ جہاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھی۔ اور عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ پانی کیسے آیا، کب آیا، مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ جب پانی آیا تو کسی بی بی نے پانی کی طرف توجہ نہیں کی۔ جناب زینب پانی کی طرف متوجہ نہیں ہے، سید سجاد پانی کی طرف متوجہ نہیں ہے، سکینہ بھی پانی کی طرف متوجہ نہیں ہے، مگر اب اصرار بڑھتا ہے۔ سید سجاد جام آب لے کر آتے ہیں جناب زینب کے سامنے اور کہتے ہیں پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ نے فاقہ شکنی کے لیے کچھ کھانا چاہا تھا تو کیا آپ کا دل گوارا کر رہا تھا؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے جس کی وجہ سے فاقہ شکنی کرنی پڑتی ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیے آج پورے دن حسین کی پیاس کو یاد کرنے کے بعد، حسین کی بھوک کو یاد کرنے کے بعد کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، کچھ پینے کو دل چاہتا ہے؟ جناب زینب وہ ہیں کہ جن کے سامنے بھائی پیاسا ذبح ہو گیا، اکبر پانی کے گھونٹ کو ترستے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اصغر کی پیاس کا حسین نے حوالہ دیا اور کسی نے اصغر کو پانی نہیں دیا۔ اب اگر پانی آئے تو کیا زینب کا دل چاہے گا کہ وہ پانی پئیں؟ مگر سید سجاد اصرار کر رہے ہیں پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد میں پانی نہیں پینا چاہتی۔ کہا مگر پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد میں نے کہا نا مجھے پانی نہیں پینا ہے۔ سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ اصرار کرتے ہیں مگر پھوپھی اماں پانی آپ پی لیجئے۔ جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اس روایت کو پڑھا کرتے تھے کہ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ جاننا چاہتی ہیں کہ میں اصرار کیوں کر رہا ہوں؟ میری ان انگلیوں کے درمیان ذرا دیکھیے آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ سید سجاد نے اپنی انگلیوں کو جناب زینب کے سامنے کیا اور اب جناب زینب ان دونوں انگلیوں کے درمیان وہ منظر دیکھتی ہیں کہ جنت کا منظر ہے، حوض کوثر کے پاس حسین بھی ہیں، نانا محمد مصطفیٰ بھی ہیں، بابا علی مرتضیٰ بھی ہیں، ماں فاطمہ زہرا بھی ہیں، بڑا بھائی حسن مجتبیٰ بھی ہیں، ہاتھ میں کوزہ ہے، جام آب ہے، پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں اے میرے لال حسین تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اے میرے لال پانی پی لے۔ حسین کہتے ہیں مگر نانا میں پانی نہیں پینا چاہتا۔
علی کہتے ہیں اے میرے بیٹے پانی پی لے، سیدہ کہتی ہیں اے میرے لگتے جگر پانی پی لے، حسن کہتے ہیں اے بھائی حسین پانی پی لو، تم اپنے امتحان میں سرخرو ہو چکے، مگر حسین کہتے ہیں کہ نہیں ماں زہرا میں پانی نہیں پی سکتا۔ جب سب پوچھتے ہیں کہ کیوں پانی نہیں پینا چاہتے تو حسین ایک جملہ کہتے ہیں میں کیسے پانی پی لوں، ابھی میری زینب پیاسی ہے۔ پھوپھی اماں اگر آپ یہاں پانی نہیں پیئیں گی تو حسین وہاں پانی پینے سے انکاری ہیں۔ جناب زینب نے آپ کا جام تو لے لیا مگر اب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر سکینہ کو بیدار کرتی ہیں۔ سکینہ کی نیند کسی طریقے سے آنکھ لگ گئی تھی، سکینہ کو بیدار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میری جان سکینہ ذرا اٹھو، پانی آ گیا پانی پی لو۔ سکینہ نے سنا پانی آ گیا، بے اختیار کہنے لگی کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ جناب زینب دلاسا دیتی ہیں نہیں سکینہ عباس تو نہیں آئے مگر پانی آ گیا۔ سکینہ پانی پی لو، سکینہ نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں، آپ پانی پی لیجئے۔ کہا کہ نہیں بیٹا پہلے تم پانی پیو۔ سکینہ کہتی ہیں مگر میری ماں رباب بھی تو بہت پیاسی ہے، اس کو پانی پلائیے۔ کہا کہ نہیں بیٹا پہلے تم پانی پیو۔ کہا پھوپھی اماں میرا بڑا بھائی سید سجاد بھی بہت پیاسا ہے، اسے پانی پلائیے، وہ بیمار بھی ہے۔ مگر جناب زینب اصرار کرتی ہے نہیں میری لال پہلے تم پانی پیو۔ کہا پھوپھی اماں مجھے پہلے کیوں پلانا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا دستور یہی ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا، پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ نے یہ سنا، معصومیت کو ذرا دیکھیے گا، وہ 3 برس کی بچی کوزہ آب لیتی ہے اور لے کر مقتل کی طرف جانے لگتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں دستور تو آپ ہی نے سمجھایا ہے کہ جو پہلے چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی دیا جاتا ہے، آپ نے مجھے پانی دیا اس لیے کہ میں آپ کے سامنے سب سے چھوٹی تھی، مگر پھوپھی اماں یاد کریں میرا بھیا اصغر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، میں پہلے اپنے بھیا علی اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر اس کے بعد خود پانی پیوں گی۔ عزیزوں یہ بہن اور بھائی کی محبت، وہ حسین اور زینب کی محبت، یہ سکینہ اور اصغر کی محبت، مگر ایسے میں مجلس کا اختتام ہم کیوں نہ ریحان اعظمی کے ان اشعار پر کریں؟ وہ کہتے ہیں ساعت شام غریبہ، زینب کو کیا یاد آ رہا ہے؟ زینب کو کون یاد آ رہا ہے؟ ساعت شام غریبہ یاد وہ عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی واری ماں سوائے بے کسی، غم زدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آ گئی، بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی، سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار، سب کو دیتی تھی تسلی خود مگر تھی اشک بار، ناگہا دیکھا چلا آتا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی باغ فرس بی بی نے ہو کے بے قرار، بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے، سب تو لٹ گیا، جل گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی زادی ہوں میں زینب ہوں بنت سیدہ، مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا اشک بار، میں تیرا بابا علی میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار، اب تو خیمے میں چلی جا میں بنوں گا پہرہ دار، باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، دجلہ آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا، کٹ گیا کنبا میرا بابا چھینی میری رضا، اکبر و اصغر سے دھارے قاسم و عباس بھی، چل گئی شبیر کے حلقوم پہ بابا چھری، میں درے خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی، سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری۔ عزیزو یہ ساری باتیں زینب نے بابا سے کی ہیں، مگر علماء کہتے ہیں کہ جو پہلی بات کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ شکوے بعد میں کہ اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا جو ابھی آپ نے سنا، مگر وہ سارے شکوے بعد میں۔ جب بابا کو دیکھا ہے تو زینب پہلے آئیں، بیویوں کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے رباب، اے ام کلثوم، اے لیلا، اے رقیہ، کہیں کوئی دیکھو نا، اگر کوئی ایسا کپڑے کا ٹکڑا باقی ہو کہ جسے میں سر پر رکھ کر چادر کی جگہ استعمال کر سکوں تو مجھے دو، ارے مجھے حیا آتی ہے، میں پہلے کبھی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں۔ ماتم حسین